بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في الكلام المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل تسليما. مل کے پڑھیے: صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. عالم القرآن کورس کا مبارک سلسلہ ہے جو گارڈن ٹاؤن گجرانوالہ میں گزشتہ کئی سالوں سے جاری و ساری ہے. آج الحمدللہ اس کا پہلا پروگرام لائیو کیا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ بہت سارے ہمارے سننے والے اس بات کی تمنا رکھتے تھے کہ ہمیں بھی آن لائن اس درس میں شامل کیا جائے. اس مقصد کے لیے یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے. الحمدللہ عمرے کی مبارک سعادتوں کے بعد آج دوبارہ سے یہ ترجمہ اور تفسیر القرآن کا مبارک سلسلہ قرآن کے قریب کیا. یہ سلسلہ چونکہ ہمارے بہت سارے آن لائن سننے والے پہلی بار اس میں شامل ہوئے ہیں. سورہ انعام میں آیت نمبر 93 تک پڑھا جا چکا ہے، اور آج انشاءاللہ اس سے اگلی آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی. قرآن پاک اپنے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور بے شک تم ہمارے پاس آ گئے ہو اکیلے اکیلے جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، اور تم چھوڑ آئے ہو جو ہم نے عطا دست سب کچھ جاننے والے کا. مل کے کہو سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت آیات ہے، اسی لیے 96 تک اسے پڑھا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت بڑے راز سے پردہ اٹھایا گیا آیت نمبر 94 میں کہ تمہاری موت نے تمہیں اکیلا کر دیا، اور جس طرح تم جب پیدا ہوئے تھے تو اکیلے تھے، اب قبر میں بھی تم اکیلے، اور تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جیسے پہلی دفعہ تمہیں ہم نے پیدا کیا. آج بھی تم قبر میں اکیلے ہو. کبھی کسی قبر میں آپ نے 2 لوگ لیٹے ہوئے نہیں دیکھے ہوں، ایسا نہیں ہوتا، لہٰذا ہمیشہ آپ اکیلے ہی ہوں گے. اور ساتھ فرمایا کہ تم چھوڑ آئے ہو جو ہم نے عطا فرمایا تھا اپنے پیچھے کا، جو بھی تمہارے پاس مال تھا، عزت تھی، دولت تھی، بیٹے بیٹیاں تھے، گھر تھے، کاروبار تھے، اسباب تھے، وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے، اور اب وہ تمام چیزیں جو تمہاری اپنی ملکیت ہوا کرتی تھی اب تمہاری ملکیت نہیں. تو وقت آ گیا ہے کہ تم اکیلے ہمارے پاس آ گئے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جن کے متعلق تمہارا خیال تھا کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے، یعنی وہ بت جن کو کفار کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہوں گے، فرمایا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں دیکھتے ان کو، وہ کدھر ہیں بت سارے؟ آج قبر میں اکیلے لیٹے ہو اور اکیلے تمہارا حساب ہونے لگا ہے. آج وہ تمہارے وہ بت کدھر ہیں جن کو تم پوجا کرتے تھے، اور تمہاری اس وقت ان کے ساتھ ایک بڑی محبت ہوتی تھی، پیار ہوتا تھا. تو اللہ ان کی حالت زار کا یہاں بیان کر رہا ہے کہ اکیلا وہ شخص قبر میں ہوگا اور اپنے اعمال کے اب نہیں، جس کی بیٹی تھی اب نہیں، جس کی ماں تھی اب نہیں ہو، جس کی بہن تھی اب نہیں ہو. یہ سارے رشتے تمہارے پھوپھی چچی تائی کچھ بھی تھے، وہ سب نانی دادی، وہ سب ختم ہو چکے، اب کوئی رشتہ تمہارا باقی. اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ رشتہ داریاں صرف دنیا کی حد تک، وہاں جہاں پہ تمہارا اللہ کی بارگاہ میں حساب ہونا ہے وہاں کوئی رشتہ موجود نہیں ہوگا. تو یہ بہت بڑی حقیقت جو آج جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں،
اور इन रिश्तों को निभाते निभाते लोग अपनी दुनिया जहां सब बर्बाद कर बैठते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि ये रिश्ते वक्ती हैं, ये बहुत बड़ी हकीकत है। उन्हें ये जानना चाहिए कि इतना बड़ा मामला ना बनाओ कि इनकी खातिर दीन और दुनिया दोनों ही बर्बाद हो। और आखिर में ये बात कहते पाए जाओ, जी हम तो अपने बच्चों के लिए कर रहे थे, जी हम तो अपनी माँ के लिए, बहन के लिए कर रहे थे, जी मैं तो अपने भाई के लिए कर रहा था। ये जो आप कह रहे हैं ये वहां नहीं सुना जाएगा। फिर जो है वो जो समझदार आदमी है वो अपने आप को इतना हल्का नहीं करता है रिश्तों के पीछे, और इतनी ज्यादा एफिलिएशन इनके साथ नहीं रखता, इतनी कल्बी एफिलिएशन कि आपका दिन रात जो है वो बस इसी पे गुजर जाए कि फलां रिश्तेदार नाराज ना हो जाए, तो फलां रिश्तेदार फलाना हो जाए, तो फलां रिश्तेदार मिलता नहीं, फलां रिश्तेदार आता नहीं, फलां मुझे फोन नहीं करता, फलां के साथ मैं बात नहीं कर पाती, वो आता नहीं, वो जाता नहीं। तो इतनी इतनी आपने उसके साथ क्यों कल्बी एफिलिएशन? अपनी तरफ से लोग यही सोच के बैठे होते हैं कि जी हम तो बहुत कमाल करते हैं, हम तो ये सारे रिश्ते निभाते हैं। भाई उतना निभाओ जितना वहां निभाने का मामला है। तो अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इस पे कई बार बात हो चुकी है, जो आज फिर दोबारा कुरान ने सामने रखी कि ये सारे रिश्ते बोलो टूट जाएं, ये खत्म हो जाए। तो अल्लाह की तरफ से जितनी तुम्हें ड्यूटी दी गई है वो ड्यूटी अदा करो बस। और उस पे इस कदर जो है वो ज्यादा को ज़हनी सुकून देना पड़ जाए, उस रिश्ते को बिल्कुल पीछे ले जाओ, लिमिट में आ जाओ कि ज़हनी सुकून तुम्हारा उस रिश्ते से बर्बाद हो रहा है, तो उससे आप अपना थोड़ा कदम पीछे रखें, ताकि ज़हनी सुकून आपका जो है वो दुनिया की सबसे कीमती तरीन दौलत है। एक बंदे का ज़हन ही सुकून में नहीं है तो वो करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी भी बना ले, तो क्या फायदा उसका? तो अपने आप को इस कदर इन्वॉल्व ना होने दिया करें, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बहन भाई हैं, चाहे वो शौहर है, चाहे वो बीवी है। इतना इन्वॉल्वमेंट के साथ हो जाए कि आप अपनी दीन दुनिया सब उनकी खातिर जलीलो खार हो बैठ। भाई ठीक है, एक हद है, ठीक है, उससे आगे आप अपना करें काम। इतना क्या हो गया, तो उन्हीं के गड्ढे गड्ढे गोड्डे बैठे रहो और उन्हीं को पालते रहो और उन्हीं के ऊपर जान निसारी और उन्हीं के ऊपर मोहब्बतें निछावर करते जाओ। अल्लाह रसूल अस्तगफिरुल्लाह जाएं अपना काम करें, अल्लाह रसूल हमें नहीं बोलना, मैं जी बच्चे बच्चों के लिए, मैं जी बहन भाई के लिए, मैं जी माँ के लिए, मैं जी बाप के लिए। तो ये वो माँ बाप है जिनका जिक्र कुरान कर रहा है कि सारे रिश्ते टूट जाए। तो ये सब अपनी बनाई हुई फ्रॉड बाजियां हैं जिनमें लोग फंसे हुए, दुकानदारियां करते फिरते हैं, जॉबें करते फिरते हैं, और उसमें नमाजें ज़ाया हो रही हैं, कुरान ज़ाया हो रहा है, नेकियां ज़ाया हो रही हैं, सब कुछ है जी। मैं जी कमाई के लिए कर रहा हूं, मैं जी बाहर गया हूँ, मैं जापान गया हूँ, मैं फलां जगह गया हूँ। ये खुदा का रिश्ता है, वो अल्लाह का रिश्ता है, वो रसूल का रिश्ता है। इसको वो जब वो समझ लेते हैं फिर वो कहते हैं बस ठीक है। यही वजह है कि वो बेनियाज से होते हैं, बेनियाजी सी होती है, और वो समझते हैं ठीक है भाई तो नाराज होता है। तेरी नाराजगी, जब मेरा मेरा रब और रसूल मुझसे राजी है और वो मुझसे खुश है, तो तू रह नाराज, हमारी तरफ से सारी उम्र नाराज रहे। इतनी क्या आप लेके बैठ जाए कि उनको जेब में रख के इतना ज्यादा तसल्ली से। ये कहा गया कि अगर तुम अपना खून भी इनको पिला दोगे ना तो भी ये कहेंगे खून भी तुम्हारा खट्टा है, ये खून भी मीठा नहीं है, खट्टा खून है तेरा। तो इतना आप उनको पिला खून देंगे फिर भी ये हाल होना है, तो क्यों क्यों इतनी अपने आपने अपनी जिंदगी को ऐसे बनाया, और इतना ज्यादा क्यों आपने किया? तो अल्लाह इससे महफूज करे। वदल्लाकुम मा कुंतुम तज़ुनून, और खो गए तुमसे जो तुम दावे किया करते थे। हाँ ये सब कुछ खत्म हो गया, अब नहीं, अब तुम्हारा मामला अल्लाह के हवाले है, और अब हशर का दिन है, अब सवाल जवाब है, अब ये सारे मामला तुमसे होने होंगे। और जब वो दावे जो तुम किया करते थे और नहीं कुछ नहीं होता, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है, अल्लाह ये भी कर देगा, अल्लाह वो कर देगा, इस तरह के दावे करके तो बेअमली तुम्हारे ऊपर चढ़ी हुई थी। तो आज कोई दावा काम नहीं आया, आज प्रैक्टिकल है, हमारे सामने पेश करो जो तुमने किया है, वो तुम्हारा जो नामा अमाल है वो क्या है, वो सामने रखो। ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, हमारा हम तो सैयद लोग हैं, हम तो फलां लोग हैं, हम तो इस तरह की ज़ात से ताल्लुक रखते हैं, हम तो फलां। तो जो ये सारे दावे दुनिया में थे, यहाँ कोई दावा नहीं है, यहाँ अमल है, अमल पेश कीजिए।
تو اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ نے فرمایا کہ ایک تو تم اکیلے آئے ہو، اور دوسرا یہ ہے جو تمہارے پاس تھا وہ سب پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور تمہارے سفارشی تھے یعنی تمہارے بت، ان بتوں کو بھی آج لاؤ، وہ تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہے وہ کہاں ہیں۔ اور پھر کہا جن رشتوں کے اوپر تم مرے جاتے تھے آج وہ ان تمام خوبصورت ترتیب کے ساتھ ہدایات کو پڑھنے کے بعد جو سمجھدار انسان ہے وہ اس بات کو غور کرتا ہے۔ آگے ارشاد فرمائے بے شک اللہ ہی ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، یعنی اس سے بڑی اور کیا تمہیں اپنی ذات کی ہم وجود کی دلیل دیں کہ جو گندم کا دانہ ہے اور اس کا جو بیج ہے تم جب اسے زمین میں ڈالتے ہو تو اس دانے کو پھاڑنے والا کون ہے اور اس میں سے پودا نکالنے والا کون ہے؟ کوئی لائے دنیا میں ایسی ٹیکنالوجی جو اس چھوٹے سے بیج سے اتنا بڑا درخت کھڑا کر سکتی ہے؟ تو یہ اللہ نے بہت بڑی مثال دے دی اور کہا کہ جو دانے کو پھاڑ دیتا ہے اور اس میں سے درخت نکال سکتا ہے تو کیا وہ تیری قسمت کو نہیں ٹھیک کر سکتا؟ کیا وہ تیرے برے دنوں کو اچھے دنوں میں نہیں بدل سکتا؟ ضرور بدل سکتا ہے۔ کیا وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ تمہارے آج اگر تمہارے دن ایسے چل رہے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ تمہارے دنوں کو وہ کھول دے؟ جو دانے کو پھاڑ سکتا ہے وہ تمہاری زندگی کو کیوں نہیں کھول سکتا؟ تو بہت بڑی مثال کہ اس زمین میں دبے ہوئے وہ کئی فٹ نیچے بیج کو جہاں نہ پانی جہاں نہ سے بالکل سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑی آیت ہے۔ اللہ کی خوبصورت ادا یہ ہے کہ وہ مردہ میں سے زندہ باہر نکال سکتا ہے۔ ایسا کئی بار ہوا کہ کوئی اونٹنی جو ہے وہ وصال کر گئی، فوت ہو گئی، اور اس کے پیٹ سے اس کا زندہ بچہ باہر نکال گیا، حالانکہ وہ بہت مر گئی تھی، لیکن صحابہ نے دیکھا کہ اس کے پیٹ سے زندہ بچہ ہے، تو مردہ سے وہ لوگ زندہ باہر نکال، اور مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے نکال دیتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکال دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی اقتدار ہے۔ کئی بار ایسا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ ماؤں کے پیٹوں کے اندر بچے فوت ہو جاتے ہیں، حالانکہ زندہ ہے ماں لیکن وہاں سے مردہ باہر نکال، خود زندہ ہے لیکن بچہ فوت ہو گیا، نکال۔ کہا یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ہے اللہ، مل کے کہو سبحان اللہ، ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، فانا تؤفکون، بس کدھر تم بہ کے چلے جا رہے؟ تو اللہ نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے، اور پھر یہ جو بڑی اعلیٰ جو ایک اور اس کی ترتیب بھی ہے اور اس کا ایک اور زاویہ بھی ہے کہ بے جان انڈے سے جاندار مرغی پیدا ہوتی ہے۔ وہی انڈا آپ کے سامنے بے جان، کچھ دن کے لیے اسے رکھا جاتا ہے، اس میں سے جاندار، سبحان اللہ، کوئی دنیا کی ایسی مشین نہیں جو یہ کام کر سکے، اس بے جان میں سے جاندار کو پیدا۔ اور اسی طرح قطرہ آب سے زندہ انسان، پانی کا قطرہ ہوتا ہے اور اس میں سے انسان باہر آ جاتا ہے۔ اللہ، تو لہٰذا اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ میں ہی ہوں جو یہ عمل کر رہا ہوں، کوئی اور نہیں کر سکتا، اور اس طرح کی جتنی بھی قدرتیں ہیں وہ میری طرف سے، اور یہ سب میری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جب بھی انہیں دیکھو تو میری ذات کی طرف توجہ کرو کہ یہ میرا ہی کام ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو کوئی اس کو جادو کا نام دے دے، فلاں دے دے، اور کہ جی فلاں ہو گیا تو ایسے ہو گیا تو ایسے ہو گیا تو ایسے ہو گیا، یہ سب اللہ کے کام، اللہ ہی اس کو ڈیوائڈ کرنے والا، اللہ ہی تقسیم کرنے والا، اللہ۔ اور آگے یہ بھی فرما دے پس کدھر تم بہ کے چلے جا رہے ہو، دھیان کرو، تمہارا ذہن کدھر جاتا ہے یہ چیزیں دیکھ کر، کدھر بہک رہے ہو؟ یہ میری ذات ہے، یہ ہے اللہ، یہ میری ہی ذات ہے جو یہ کام ہے۔ فالق الاسباح، نکالنے والا ہے صبح کو رات کی تاریکی سے، یعنی صبح کا وقت جو رات کی تاریکی سے تم اٹھتے ہوئے دیکھتے ہو سورج کو، یہ میری ذات کی علامت ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا، رات کا ذکر کیا خاص طور پہ اور فرمایا کہ اس نے آرام کے لیے بنایا۔ صبح کا وقت کا ذکر ہوا اور پھر ساتھ ہی رات کی بھی بات کی۔
اب رات کا خاص ذکر علیحدہ سے کیا ہے کہ رات کا وقت ہم نے تمہارے لیے آرام کے لیے بنایا، نیند کے لیے بنایا، تاکہ تم نیند کو اور آرام کر کے دوبارہ سے اگلے دن کے لیے تر و تازہ ہو جائے۔ یہ ہم نے رات میں اس لیے، چونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ میرا آج آپ سے کلام کرنے کا جی چاہ رہا تھا کہ اس پہ میں کچھ بات کروں آپ سے، کیونکہ باقی جو گفتگو آپ سے ہوئی ہے اور کچھ اور باتیں بھی۔ اصل میں ہمارا جو باڈی سٹرکچر ہے، اس کو اللہ نے ایک خاص انداز سے تخلیق کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو ہر صورت کچھ وقت کے بعد آرام چاہیے۔ یہ ایک ایسی مشین ہے جو 24 گھنٹے نہیں چل سکتی، اسے ضروری ہے کہ اسے آرام دیا جائے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کے تمام فنکشن شٹ ڈاؤن کیے جائیں، اور اس کی تمام چیزوں کو بند کر کے تو لیٹ جایا جائے، اور بے حس و حرکت ہو کے تو اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ رکھ دیا جائے جہاں پہ کوئی کام کرنے کے لیے نہ کیا جائے، اور بالکل آپ بے حس و حرکت ہو کے لیٹ جائیں۔ تو یہ ہماری مشین بھی، ہمارا جسم یہ اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تم نے ضرور اسے آرام دینا، اور اس کے ہر عضو کو آرام کی ضرورت ہے، ریسٹ چاہیے، کچھ وقت کے لیے وقفہ چاہیے، کچھ وقت کے لیے اس کو چاہیے کہ کچھ دیر کے لیے اسٹل ہو جائے اور اپنے آپ کو بالکل بے حس و حرکت کرے۔ اب دیکھیے حس و حرکت ہو جائے، لیکن برین ایک ایسی چیز ہے جو اس وقت بھی کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، حالانکہ باقی سارے حصے اپنے اپنی حرکت چھوڑ چکے ہیں اور وہ بالکل اسٹل ہے، لیکن برین اسٹل نہیں، وہ کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہے، اور اس کے اندر تانے بانے بنے جا رہے ہیں، اور وہ گہری نیند جو ہے وہ دن کے وقت نہیں ہو سکتی، وہ ہوتی ہی رات کو۔ اصل نیند رات کی ہی نیند ہے، یہ دن کی نیند جو ہم نے بنائی ہے یہ زبردستی نیند ہے، اس کا اصل نیند سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے جسم کو جو جس نیند کی ضرورت ہے وہ رات کی نیند ہے، لہٰذا اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ جو رات کا وقت ہے یہ تمہارے آرام کا ہے، اس سے ٹکراؤ نہیں، اس کے ساتھ چیلنج نہ کرو، اس کے ساتھ اپنے آپ کو گھسیٹو نہیں، اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ دماغ کو دوڑاؤ نہیں، اور جو ہے وہ نہیں نہیں ہم تو کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم تو راتوں کو اٹھیں گے، ہم تو یہ کریں گے، ہم تو وہ کریں گے، تو یہ ساری چیزیں راتوں کو کریں گے۔ تو اللہ فرما رہا نہیں، یہ طریقہ تم کرو گے تو تم میری قدرت سے ٹکرا جاؤ۔ ہم نے رات بنائی ہی آرام کے لیے، اس کا تعلق تمہارے ریسٹ سے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ اگلے دن تم بڑے فریش ہو کے اٹھو، اور پھر تمہارا پورا دن بڑا بہتر گزرے گا، اور تم اپنے سارے کام بڑے اچھے طریقے سے کر پاؤ گے۔ جو بھی تمہیں کرنا ہے، تمہارا ذہن حاضر ہوگا، تمہاری جسم کی طاقت حاضر ہوگی، تمہارا شعور حاضر ہوگا، فوکس ہوگا، اور تم بہت ساری چیزیں صحیح کر پاؤ گے، کیونکہ تمہاری نیند رات کی پوری ہو چکی ہے۔ چونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بہت کم کلام کیا جاتا ہے، اور عام طور پہ لوگ اس کو اتنا اہمیت بھی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ہمارا تو اسٹینڈرڈ ہے جی، ہم تو 12 بجے سوتے ہیں، ہمارا تو اسٹینڈرڈ ہے ہم تو 2 بجے سوتے ہیں، بعض بڑے فخر سے ہم تو ساری رات جاگتے ہیں، فجر پڑھ کے سوتے ہیں۔ مگر یہ فجر پڑھنے کا احسان جو کرتے ہو، یہ بھی اگر نہ ہی بتاؤ تو اچھی بات ہے، ورنہ یہ بھی کیا ضرورت تھی بتانے کی؟ تو ساری رات جاگتے ہیں، فجر پڑھ کے سوتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو اسٹینڈرڈ تم نے بنا دیے ہیں، اس کے لیے میں ابھی کل ہی میری نظر سے ایک ریسرچ گزری کہ یہ جو رات کا 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک کا وقت ہے، 10 بجے سے 4 بجے، اس دوران اگر کوئی جاگتا ہے، اور اس دوران اگر کوئی اپنے آپ کو جگاتا ہے، جاگتا رہتا ہے 10 سے 4 کے درمیان، تو اس میں کینسر ہونے کی علامات 90% بڑھ جاتی ہیں۔ اور وہ کینسر جو ہم سنتے ہیں، کبھی کسی شے کا کینسر، کبھی کسی شے کا کینسر سنتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ نیند کا صحیح نہ لینا ہوتی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹائم ہے، یہ پرائم ٹائم ہے نیند کا، 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک، یہ وہ وقت ہے جس میں نیند کا پرائم ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے آ جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ یہ ٹائم اس میں سیکریفائس کرنا مسلسل، یہ محض اپنے آپ کو صرف اور صرف بیمار کرنا ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو دیکھ لیجیے آپ کے سامنے ہمارے گھروں کے حالات آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے معاشرے کا جو حشر ہے، وہ مجھے ہمارے ساتھی تھے ادھر، تو
یورپ میں، ابھی کچھ دن پہلے مجھے ملنے آئے، تو ان سے بات ہوتے ہوتے یہ بات آ گئی، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو اتنی سختی ہے کہ مغرب کے وقت ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں، اور رات 8 بجے کے بعد کوئی مارکیٹ کی کوئی نکر بھی کھلی مل جائے تو وہ پکڑ کے اتنا بڑا جرمانہ کر دیتے ہیں کہ سارا سال ہم وہ جرمانہ اتارتے ہیں تو جرمانہ نہ اترے۔ دکانیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ گھروں میں ہوتے ہیں، اپنے فیملیز کو ٹائم دیتے ہیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، اپنے بیویوں کے پاس بیٹھتے ہیں، اور چند ایک انہوں نے ریستوران رکھے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ اگر کسی کو رات کا کھانے کی ضرورت ہے تو وہاں آ کے اپنے بیوی بچے کے ساتھ بیٹھ جائے، کھانا چانا کھا لے۔ باقی اوور آل بالکل پوری انہوں نے سختی کے ساتھ یورپ کے اندر یہ رکھا ہوا ہے کہ 8 بجے تک لوگ اپنے اپنے گھروں میں۔ یہاں قیامت کا منظر اس حد تک یہ قرآن کے اصول کے ساتھ ٹکراتے ہیں، کہتے ہیں رات آرام نہیں، رات آرام کے لیے، رات و عیاشی کے لیے بنائی گئی، رات تو پھرنے کے لیے، موج مستی کرنی ہی رات کو ہے، نکلنا ہی رات کو ہے، پھر پھر کے مارکیٹ میں۔ لو جی بس ہم رات کو نہ شاپنگ کریں تو پھر کب کریں؟ کیوں؟ 1 بجے تو دکانیں کھلتی ہیں دن کے وقت۔ تو ہماری قوم، میں ایک لفظ بولتا ہوں، کبودی قوم ہے، اس قوم کا کوئی حل نہیں سوائے یہ کہ بس اچھی سی زندگی گزارو اور مر جاؤ، نکل جاؤ اس جہان سے۔ اس قوم کا اور کوئی حل نہیں، اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی، اس کو سمجھا سمجھا کے بھی لوگ کہتے ہیں یار اس کو اس کے حال پہ چھوڑ، سمجھا کے لوگ بھی نہ چھوڑ گئے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا، وہ سارے کافر ہو کے سمجھ گئے ہیں کہ بھائی یہ نظام زندگی نہیں ہے، اس طرح لائف نہیں گزرتی، اور ہم مسلم ہو کے سارا کچھ سمجھ کے بھی کوئی حال نہیں، بڑی غلط۔ اور رات دیکھیں 11 11 بجے تک کڑھائیاں پکتی ہیں، پھر جناب 12 12 بجے تک کھاتے ہیں، پھر 1 1 بجے تک جو ہے وہ ہضم کرتے ہیں، پھر چائیں چلتی ہیں، اب جی چائے لائیں، اب جی یہ لائیں، اب 2 بج گئے ہیں تو اب کو میٹھا بھی لائیں۔ تم لوگ جانور ہو انسان ہو تم؟ اللہ کے ساتھ ٹکرا کے کدھر جاؤ؟ اس کے نظام کے ساتھ ٹکرا کے کہاں مر جاؤ گے جلدی، اور کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا، بس جلدی کوئی بیماری آ جانی، اس کے بعد پھر اور دیکھیں کہ پاکستان میں تو بیماریاں ہی بڑی ہیں، تو تم لوگ کرتے ہو جو وہی ہونا ہے۔ کیا ہوا وہی ہے جو یورپ والے سونگتے ہیں، وہی ہوا تمہارے لیے، سورج انہیں کے لیے چمکتا ہے، تمہارے لیے بھی وہی چمکتا ہے، انہیں کے لیے چاند کی چاندنی ہے، تمہارے لیے وہی چاند ہے بھائی، تو ان کو علیحدہ آکسیجن ملتی ہے، یا علیحدہ کوئی ان کے لیے سورج اگتا ہے، یا علیحدہ کوئی چاند ان کے لیے طلوع ہوتا ہے، وہی سب کچھ تمہارے رات دن ایک ہی ہے، تمہارا ان کے ساتھ نظام تم نے بدل دیا۔ ایسا کیا حال ہو گیا تم کا، بالکل جہاں پہ، اور اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں، اور جو جلدی سو جائے کہتے تو پینڈو ہے، جلدی سو جائے تو یہ تو جوتا مارے بندہ تیرے سر پہ بھی، تو یہ تو قرآن کا اصول ہے بھائی، آرام ہے رات کے وقت، نہیں تو مطلب بیوقوف آدمی ہے، جلدی سو جاتے ہیں یار تم لوگ، حد ہو گئی، تو حد ہو، ہم تو دیکھیں 2 2 بجے تک چاہتے ہیں، بڑا کمال کرتے ہیں، پھر سارا دن سستی میں گزرنا، اور پھر جناب نیند آئی رہنی، بس میں بیٹھے بس میں سو گئے، ٹرین میں بیٹھے ٹرین میں سو گئے، ہوائی جہاز میں بیٹھے وہاں سو گئے، یہ سونے کی جگہ ہے کیا؟ وہاں تو آپ کو چست ہو کے بیٹھنا ہے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، سامان پڑا ہو، وہاں سو گئے سر، کلاس میں سو جاتے ہیں، میری آدھی کلاس سوئی ہوتی ہے روز، یار بچوں کیا کرتے ہیں سر، بس وہ بھی دیکھتے ہیں 3 بج گئے، اور 3 بجے جو ہوتا ہے بچہ سو رہا ہے، اس نے کیا خاک آ کے یونیورسٹی پڑھنا، ذہن دماغ بند ہوا ہوا، ماؤتھ ہوا ہوا، اور وہ آ کے لیکچر کیا دے گا؟ آدھی کلاس ہو رہی ہے، کرسی پہ سو جاتے ہیں، چارپائی پہ سو جاتے ہیں، اور ذرا سا ہلکا سا ٹیک لگائی سو جاتے ہیں، کیوں؟ رات کی نیند ہی نہیں پوری، جو آرام کے لیے وقت تھا وہ ضائع کر دیا۔ وہ جو اتار رہے تھے کہتے اتنا سخت انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ ایسی کوئی وہاں پہ نہیں ایکٹیویٹی، اور پھر وہ جاپنیز کے بارے میں بھی باتیں چلتی رہیں، جو کہ وہ تو اس سے بھی سخت قوم ہے نیند کے حوالے سے، کہ وہ تو بالکل ہی انہوں نے اپنے ایسے سخت اصول بنائے ہوئے ہیں کہ پورا جاپان رات کو ایسے لگتا ہے ویران کوئی قبرستان ہے، ایک بندہ نظر نہیں آئے گا آپ کو کسی روڈ پہ کسی گلی میں، اور سب اپنے اپنے گھروں میں فیملیز کے پاس بیٹھے ہوئے، بیویاں گھروں میں ذلیل ہو رہی ہیں، میاں صاحب گل چھڑے ہوئے آ رہے ہیں 3 بجے رات کے، کیوں؟ بس ہی ماحولیہ سا ہے،
تو کیا کریں سوائے اس کے کہ اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے، دکھ کیا جا سکتا ہے۔ ہسپتالوں کی حالت آپ دیکھ لیں، ڈاکٹروں کی کلینک آپ دیکھ لیں، کیا حال ہوا ہے، کس طرح لوگ آپریٹ پہ آپریٹ ہو رہے ہیں، دھڑا دھڑ جو ہے دوائیوں پہ دوائیاں، اتنی کوئی انڈسٹری نہیں پاکستان میں چل رہی جتنی دوائیوں کی انڈسٹری چل رہی ہے۔ آپ ایک پیناڈول کی فیکٹری لگا لیں، کروڑ پتی ہو جائیں گے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ پرگتی بڑھی، سر درد اتنی ہوتی ہے لوگ کیوں؟ غذائیں وقت پہ نہیں کھانی، آرام کرنا ہے۔ ہم لوگ جب تک ایسا کریں گے ہماری زندگی میں کبھی بہار نہیں آئے۔ پھر ہم چونکہ ہمارا تعلق دین کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ، ہمارے لیے فجر کی نماز بڑی امپورٹنٹ نماز ہے۔ جو فجر ہے یہ تمہارے دن کی پہلی فتح ہے، وہیں تم اگر شکست کھا گئے ہو نا تو سارا دن تمہاری شکست ہی شکست ہے۔ یہ پہلی فتح ہے شیطان کے خلاف، تو وہیں جناب ہار گئے، تو باقی پورا دن ہی اب کیا، اب تو شیطان تیرے اوپر سوار ہو جائے، کیونکہ اس نے تو پہلی فتح ہی تو اسے چھین لی۔ فجر کون پڑھتا ہے؟ یہ تو بڑے بڑے نمازی نہیں پڑھ سکتے فجر، کیوں؟ رات لیٹ سوتے ہیں۔ فجر کا تعلق جلدی سونے سے، اور عشاء کے بعد سو جانا، پھر اس سے بڑی نماز تہجد، پھر جناب اے سی ٹھوکے ہوئے ہیں، نرم نرم بسترے ہیں، کون اٹھے؟ فجر کون پڑھے؟ اس قدر اس قوم کی حالت خراب ہو چکی ہے اس حوالے سے کہ میں تو بتا نہیں سکتا کیا حالات ہے۔ اور اس طرح ڈاکٹروں اور کوئی بات نہیں کرتا، کہتے ہیں بھیا باتیں کریں گے ہمارے داغ خراب ہو جائے، ان کو ایسے ہی رہنے دو، ٹھیک ہے لگے رہو، ہمارے کلینک چل رہے ہیں، ہمارے اسپتال چل رہے ہیں۔ آپ صرف یہ اصول اپنے گھر میں لگا دیں کہ آپ ٹائم سے سونے کی عادت بنائیں، آپ کی صحت کو کسی خاص غذا کی بھی ضرورت نہیں رہتی، آپ کا جسم آٹومیٹک ساری چیزیں خود ہی ٹھیک کر سکتا ہے۔ یہ برین اتنا بڑا قوت، اتنی بڑا سپر کمپیوٹر ہے، یہ سب کچھ خود ہی ٹھیک کر لے گا، آپ اپنی نیند ٹھیک کر لیں بس، کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں، بلڈ پریشر، شوگر، یہ سارے مرض جو ہے وہ ہیپیٹائٹس، اسی طرح جو ہے وہ یہ ذیابیطس، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ایسی بیماری ہے یہ برین خود ہی کنٹرول کر لیں، آپ بس نیند کو پراپر کریں اور اس کے لیے پورا انتظام کریں کہ بھائی میری نیند پوری ہونی چاہیے، اور اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، ڈٹ کے سوئیں، جسے کہتے ہیں ڈٹ کے کھانا نہیں، ڈٹ کے سوئیں، سونے کی عادت ڈٹ کے بنا، میرا ٹائم ہو گیا سونے کا، اپنا کام کریں، سو جائے جا، بھائی صحت ہوگی تو کچھ کرو گے نا، بولے گا نا سبحان اللہ، بھائی صحت ہی کوئی نہیں ہے تو کرنا کٹا دو سوال، پھر آپ صحت ہی کوئی نہیں، آنکھیں درد ہو رہی ہیں، برین میں پیر ہو رہی ہے، کمر درد ہو رہی ہے، گردن درد ہو رہی ہے، مسئلے بنے ہوئے ہیں، تو ہر وقت دھیان ادھر دیں۔ ابھی میں عمرے پہ تھا تو وہاں بھی یہی حالت دیکھی، تو بس ایسے صحت ہی کوئی نہیں، حرم میں جا کے بھی بیچارے محروم رہے، کیوں؟ وہ صحت ہی وہ ضائع کر چکے ہوتے ہیں اور ان کی وہ ایسا رہ نہیں جاتا، تو اب کیا کریں؟ اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر یہ اللہ اس سے محفوظ کرتے ہیں، اور اپنے اوپر لاگو کریں فجر کی نماز انشاءاللہ کو، اس کے لیے فجر کو ٹارگٹ کریں، ابھی اور باقی نمازیں ٹھیک ہے مولا میں پڑھ لوں گی، باقی بات کی بات ہے، فجر میں نے نہیں چھوڑنی، فجر کے اوپر اپنے آپ کو پابند کریں، الارم لگائیں، کسی سے کہہ دیں کہ یہ بالٹی ساتھ رکھیے، یہ پوری میرے اوپر پھینک دینا، میں نے فجر میں چھوڑ، آپ چند دن یہ کام کریں، ساتھ ہی آپ کا پورا جسم آپ کے ساتھ چلے گا، اور آپ کو خود ہی اس وقت پہ آپ کی آنکھ کھلنا شروع ہو جائے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا، سبحان اللہ۔ حضور اسلام کی بھی یہی تعلیم ہے، آپ کی یاد آپ کی بھی یہی ترتیب ہوتی تھی، آپ عشاء کی نماز پڑھ کے کسی سے بھی کلام نہیں کرتے تھے اور آپ سو جاتے تھے، اور یہ آپ کی ہمیشہ سے روٹین رہی، یہاں تک کہ جب آپ کسی غزوے میں جاتے، کسی جنگ میں ہوتے، وہاں بھی یہ روٹین ختم نہیں کرتے تھے، جنگ روک دیتے تھے نیند کے لیے، کہتے تھے سونے کا ٹائم اب صبح،
काफिर कहते जी हम तो लड़ने आए थे, आप भी सो जाए हम भी सोने लगे। सुबह बहुत अंदाजा करें कि जंग भी टाल दी जाती रात की नींद के लिए, कि भाई ये रात का वक्त है अब आराम कर लें। यहाँ जो है वो नींद को टाल दिया जाता है जंग करने के लिए, और लगे रहते हैं कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी में लगे हुए हैं। आप देख लें कितने निकम्मे हैं, जितने फेल है दुनिया में लोग, उनकी तीन चार आदतें देखेगा कि हड्ड हराम जितने भी हैं, हड्ड हरामी वाले, उनकी तीन चार आदतें। एक, रातों को जागेंगे, सोएंगे नहीं, हड्ड हराम। और दूसरा ये कि मोबाइल इतना यूज करेंगे, वो सारा प्रोडक्टिव टाइम अपना मोबाइल को दे दें। जिस टाइम में कितनी बार दुरुशी पढ़ा जा सकता था, कितनी बार जिक्र हो सकता था, कितनी बार बहुत सारी चीजें सोच के आप अपनी प्लानिंग कर सकते थे, फ्यूचर की प्लानिंग हो सकती थी। आप बैठ के कुछ मुतालिया कर सकते थे, कुछ पढ़ सकते थे, उस पढ़ के कुछ आपके काम आ, उस सारा टाइम जो है वो मोबाइल को दे। अब जब मोबाइल को दे दिया तो वक्त तो क्या, लिहाजा वो भी इनकी आदत है, तो बहुत बड़ी आदत है। जो हड्ड राम है उनकी दो आदतें ये होगी। तीसरी आदत यह है कि ये दूसरों के ऊपर कसूर डालेंगे, मेरा तो कसूर ही बोलिए, मेरे प्यो ने कुछ नहीं किया, ये वाले साहब कुछ करते तो मैं कुछ करता हूँ, कि वाले साहब ने कुछ कमाया नहीं, तो हम क्या करते। इस तरह ये तीसरी आदत इनकी ये होती है कि ये दूसरों पे डालते हैं, अपना कसूर नहीं मानते। तो कहते हैं जी देखिए पाकिस्तान में तो भाई कि नकम्मा मुल्क है, यहाँ पे क्या बन सकता। तो ये सब असल में उसी एक आदत की वजह से कि ये रातों को जाग, तो रात को सोने वाला आदमी है वो हमेशा प्रोडक्टिव होगा, उसे कुछ करना होगा, तो सुबह उठ के कुछ करना है, उसके कुछ प्लान्स हैं, कुछ मंसूबे हैं, वो पूरा करने के लिए उसे कुछ जागना होता है। और वो जागने के लिए सुबह बहुत सारे काम उसने करने हैं। वो सेक्रीफाइस नहीं करेगा नींद को, वो नींद पूरी करेगा। नींद पूरी करूंगा तो सुबह सारा कुछ कर पाऊंगा, मेरा कोई मिशन है यार, मेरा कोई मकसद है। हाँ, जागने का वक्त एक है रखा और वो आखिरी अशरा है रमजान का, बल्कि गौर से बात है, जो एतकाफ के लिए मुख्तस किया गया, उसमें हजूर के बारे में आता है, सीरत में आता है कि हजूर उसमें जागा करते। बस वो आखिरी 10 रातें रमजान की जिसमें जागने का, हमने सारी रमजान रखा पर जागने जागा। तो भाई वो आखिरी 10 रातों में कुछ हुक्म है, उसमें भी लैलतुल कदर आती है। उस लैलतुल कदर के लिए हुक्म है कि उठे रहो और जाग के उसे तलाश करो, और वो भी सुनो ताक रातों में, जुफ्त रातों में सो जाओ। बोलो, जुफ्त रातों में सो जाओ, ताक रातों में कहा है, ढूंढो उसे। क्यों? लैलतुल कदर है, 21वीं हो सकती है, 23वीं है, 25वीं, 27वीं, 29वीं, इनमें से कोई एक रात है जिसको ढूंढने के लिए जागना होगा। तो वो रातें जागने का होगा। बाकी पूरे साल में कतान किसी को भी नहीं है तो वो जिस तरह की अंदाज अपनाए, तो वो दो दो तीन तीन बजे तक जाग रहा है, बड़ा खुश है कि मैं तो बहुत बहुत अच्छी रूटीन है मेरी। वो तू मर जाएगा, फौत हो जाएगा, बचा अपने आप को इस आदत से, इससे निकालो, अपने बच्चों को निकालो, खुद को निकालो। इंशाल्लाह कह दीजिए, अल्लाह तौफीक दे, जहाँ तक हमारा ये पैगाम जा रहा है वहाँ तक अल्लाह इसे पहुँचाए। और बहुत ज़रूरी है ये, बल्कि वहाँ ऐसा हुआ ना कि कुछ साथी थे, तो अब ज़ाहिर है 30 लोग थे हम उम्र में, तो उनकी सबकी ज़ाहिर है सबकी उनकी जितनी भी जिम्मेदारी थी वो हमारे साथ ही थी। उनका खाना, उनका आराम, सारा कुछ देखना होता था। अब मैंने साथियों को कहा हुआ था, मैंने कहा कि तसल्ली से आप ना रेस्ट करके आया करें, हरम में कोई रेस्ट करके बगैर ना आए। और जिस साथी को मैं ज़रा देखता कि इसकी तबीयत ऐसी हो रही है, मैं उसे हरम से उठा देता, मैं कहता चले जाओ, निकल जाओ हरम से, 1 मिनट ना लगाना, बेड पे जाके लेटो, जाके सो जाओ, अगर मौका मिला तो हरम आके नमाज पढ़ लेना, वरना उधर होटल में नमाज, अपनी नींद पूरी करो। हजूर की बारगाह में ये यूं गिर गिर के ऐसे कैसे बैठना, ये बेअदबी। आका की बारगाह में ये मुनासिब नहीं है कि आपकी नींद से आपकी हालत बुरी हो रही है और आप घर में बैठे हुए हैं कि मैं बहुत नेक आदमी, उठो और जाओ, जाके सो जाओ, आराम करो भाई। हजूर इस्लाम को कतन ऐसा कुछ नहीं है, इसको काट दो, काटो इसे। कतन ऐसा कुछ नहीं है कि हजूर इस्लाम उसकी जो कोई उसमें माइंड करेंगे कि जी उठ के चला गया है हमसे, भाई वो बड़े रहमतुल्लिल आलमीन है, वो बड़ी रहमत करने वाले नबी हैं। मुझे पता है कि मेरी
حالت کیا ہے، اٹھو جا کے آرام کرو۔ اور پھر کچھ ساتھی کہتے تھے حضور ہمیں اجازت دے کہ ہم حرم میں ہی رہنا چاہتے ہیں، ہم رات اگر جا کے ہوٹل میں چلے گئے تو پھر فجر بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں پڑھیں گے کہ نہیں۔ تو پھر میں نے کہا ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ حرم میں رہو، عشاء پڑھ کے بیٹھو، درود شریف پڑھو، جو بھی کرنا ہے، جو حرم میں رہنے کے آداب ہیں وہ پورے، جو ہی نیند آئے تو حرم میں پیچھے چلے جاؤ اور مسجد کے آخری حصے میں چلے جاؤ، وہاں صورتیں کم ہی جاتے ہیں، ورنہ وہ آگے لیٹنے نہیں دیتے آپ۔ میں نے کہا پیچھے چلے جاؤ، وہاں جا کے سو، نیند کے اوپر نہ کمپرومائز کرنا، وہ اگر ٹھیک ہوگی تو تہجد ٹھیک پڑھو گے، وہ ٹھیک ہوگی تو فجر ٹھیک پڑھو گے۔ تو یہ ہے کہ اگر یہاں رہنا ہے تو پیچھے جا کے سونا پڑے گا، اور ویسے بھی تہجد کے لیے سونا شرط ہے نا جی؟ بولیے، یہ تہجد ہوتی ہی وہ ہے، تہجد کا لفظی معنی ہی یہ ہے سو کر اٹھنا، یعنی اس کا لفظی معنی تہجد یہ ہے کہ جو شخص سو کر اٹھے اسے کہتے ہیں تہجد۔ تو جب سویا ہی نہیں ہے تو تہجد کا لفظ ہی نہیں بنتا بھائی، بلکہ پیچھے جاؤ اور جا کے سو جاؤ۔ یوں پھر ساتھی ایسا کیا کرتے کہ وہ جب وقت آتا ہے ایسا تو انہیں نظر آ جاتا ہے کہ اب برداشت نہیں ہو رہا، تو میں دیکھتا کافی غائب ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ پیچھے جا کے سو چکا ہے۔ میں کہا حرم میں سونا بھی تو ثواب ہے، تو حرم ہے نا، حرم میں تو سونا بھی تو نیکی ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑا رول ہے آپ کی اور ہم سب کی جو زندگیاں ہیں، انہیں اللہ نے اس سے جوڑا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ کتنا پسندیدہ ترین اصول ہے کہ باقی ہر کام کے لیے آپ کا، حالانکہ کھانا کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا اہم ہے، لیکن وہ آپ بڑی بھی لیٹ ہونا تو 5 سے 7 منٹ میں آپ کھانا کھا لیتے ہیں، نہیں تو 10 منٹ میں کھا لیں گے آپ۔ 10 منٹ میں ایک شخص اگر آسانی سے کھاتا رہے نا تو 10 منٹ میں اس کی بھوک پوری ہو جاتی ہے، وہ کھانا کھا لیتا ہے۔ پانی آپ پیتے ہیں، پانی کتنی بڑی نیڈ ہے ہماری، کتنی بڑی نیڈ ہے، جس کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں ہے۔ آپ پانی پینے میں کتنا ٹائم صرف کرتے ہیں، بڑی بات ہے، چند سیکنڈ لگتے ہیں آپ کو، اور آپ ایک گلاس پانی پی لیتے ہیں، 2 گلاس پی لیتے ہیں، تو چند سیکنڈوں میں پانی کی ضرورت پوری ہوگی، چند منٹوں میں کھانے کی ہوگی۔ نیند کے لیے 8 گھنٹے رکھے گئے، یعنی یہ کتنی اہم ہوگی کہ اس کے لیے 8 گھنٹے صرف کرنے پڑتے ہیں، اور کہا گیا پوری کرو اسے۔ بولا کھانے کے لیے 10 منٹ ہیں، پینے کے لیے چند سیکنڈ ہیں، نیند کتنی بڑی ضرورت ہے، اس کے لیے 8 گھنٹے پوری کرو۔ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تمہیں، ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں، ہم خوش ہوں گے، تم اپنے جسم کو راحت دو، تمہارے جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں ان کا تمہارے اوپر حق ہے۔ حضور نے فرمایا، حدیث آقا اسلام فرماتے ہیں کہ تمہارے ہر جسم کے عضو کا تمہارے اوپر حق ہے، تو آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، کانوں کا حق ہے، ہاتھوں کا حق ہے، یہ جسم کا ہر جسم کا عضو، پاؤں، گھٹنے، ان سب کا حق ہے، ان کا حق واپس کرو۔ کہا حضور کیا حق دے؟ کہا انہیں آرام دو، انہیں ریسٹ دو، اور انہیں حق ان کو واپس کرو، ورنہ یہ پریشان ہو جائیں گے، اور یہ پریشان ہو گئے تو انہوں نے تمہیں پریشان کر دینا، اس لیے انہیں پریشان نہ ہو گیا۔ تو اللہ توفیق دے دے، اور اپنے ماحول میں اس کو اپنائیے، اپنے گھر میں اس کو رواج دیجیے۔ تھوڑا مشکل کام ہے لیکن کیجیے، اپنے گھر کے اندر ماحول بنانے کی پوری کوشش کیجیے کہ بھائی نیند کا ماحول ہے، ٹائم ہو گیا بھائی، 9 بج گئے ہیں، اس سے اوپر ٹائم نہ جائے، ختم، سونے کا ٹائم، لائٹیں بند، اور ایک ماحول بنا لیں بھائی سونے کا ٹائم، سب سو جائیں، اور اس کے لیے کوئی کمپرومائز نہ، کسی کی بات نہ سنیں، کوئی مہمان نہ دیکھیں، کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں کہ بھائی ہمارے ہاں سونے کا ٹائم، تھوڑا وقت بیٹھ جائیے، تھوڑا سا اور باقی گزارا، سب سو جائیں۔ آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا یہ نظام بنتا چلا جائے، اور پھر آپ اپنی زندگی کو انجوائے کریں، فجر بھی پڑھی جائے گی، ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، درود بھی ہوگا، اور صحت کی حالت بہتر ہوگی، ذہنی شعور بہتر ہوگا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہتر ہوگی، اور جس کو تہجد مل گئی اس کے لیے تو کیا ہی بات ہے۔ اور تہجد جو ہے یہ تو صرف صحت کا نام ہے، یعنی تہجد کو اگر میں یوں کہہ دوں صحت والی نماز، اور کہہ دوں کہ میں جی آپ صحت والی نماز پڑھتے ہیں، تہجد نہ بھی بولوں تو بھی گزارا، یہ صحت والی نماز ہے، یہ صرف صحت مند انسان پڑھ سکتا ہے، جس کی طبیعت بہتر ہے، سوچ بہتر ہے، ذہن بہتر ہے، وہی تہجد پڑھے گا۔ اور تہجد پڑھتے ہی کیا عزت و برکت ہے کہ جو شخص پڑھتا ہے وہ جانتا ہے۔
اس کی کتنی عزت ہے، کتنی بات. وہاں حرم میں تھے تو میں نے سب کے اوپر لاگو کیا اور تھا کہ کوئی تہجد نہ چھوڑے تم میں سے. پاکستان میں تو مجھے پتا تم میں سے کوئی بھی نہیں پڑھتا، لیکن یہاں جو کہ آئے ہوئے ہو تو اب یہاں تم نے تہجد نہیں چھوڑنی، اور تہجد میرے ساتھ حرم میں پڑھو. اور سارے پھر حرم میں میرے ساتھ ساتھ ہوتے، بات گر رہے ہوتے، شروع میں پتا تو کم ہوتا. تو پھر آہستہ آہستہ پورے 22 دن کی پریکٹس کروائی. اللہ کرے اب بھی پڑھتے ہوں انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ یہ مشکل ترین نمازوں میں سے، کیونکہ آپ تہجد کے لیے اس وقت تک اٹھ ہی نہیں سکتے جب تک پراپر سوئیں گے نہیں، اور اس کے لیے تسلی سے سونے کا ایک انداز نہ ہو. بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ جو ہماری نیند ہے، اس کا نہ آنے کا جو سبب ہوتا ہے، وہ پہلی وجہ بزرگ یہ لکھتے ہیں کہ نیند نہ آنے کا سبب یہ ہے کہ انسان کے جو خیالات ہیں وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. اور جو اب یہ بڑی اہم بات میں کرنے لگا، ذرا غور سے سنیں. جس شخص کے خیالات اس کے کنٹرول میں نہ ہو، وہ کبھی بھی نیند میں جلدی نہیں جاتا، کیونکہ اس کے خیالات بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی وہ کچھ سوچ رہا ہے، کبھی وہ کہیں جا رہا ہے، کبھی وہ کہیں جا رہا ہے. اب یہ جو بکھرے خیالات ہیں نا، یہ انسان کی نیند میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. اس کے لیے جو طریقہ دیا گیا وہ بڑا خاص ہے، وہ سمجھ لیں آپ بھی، میں بھی اسے استعمال کرتا ہوں، آپ بھی اسے استعمال کریں. یہ جو خیالات ہوتے ہیں ان کو روکا نہ کریں. ان کا ایک فلو ہوتا ہے. جس طرح پانی جب بہہ رہا ہوتا ہے تو پانی کو جب بہنے سے روکا جائے نا، تو پانی وہ بہنے سے جب رکے گا نا تو پھر ایک جگہ جمع ہوگا، جمع ہو کے پھر وہ ابل جائے گا. لیکن اگر آپ اسے بہنے دیں گے تو وہ ایک دریا بن جائے گا، ایک وہ ندی بن جائے گی، کیونکہ پانی بولو بہہ رہا ہے، مسلسل وہ فلو میں ہے. تو ایسے ہی جب آپ کو رات آپ لیٹے نا، تو آپ کو جو خیالات آ رہے ہیں انہیں روکیے نہیں، انہیں آپ فلو میں جانے دیں. فلو جانے دیں، اس کا رکیے نہیں. اچھا یہ سوچ رہا ہوں اس پہ رک کے پھر اس کو کوڑوڑے نہیں، اچھا ایسے نہیں تو ایسے ہو جائے گا، نہیں ایسا نہ کریں. جانے دیں اسے. اگلا خیال آئے گا اسے بھی جانے دیں، تیسرا خیال آئے گا اسے بھی جانے دیں. تو اس طرح ایک فلو بنے گا اور برین آپ کا سمجھ جائے گا کہ یہ کسی ایک جگہ رک نہیں رہا. اب جو جو وہ برین گزارتا جائے گا خیالات کو، ساتھ ہی برین کے اندر ایک تھکاوٹ سی پیدا ہونا شروع ہوگی، اور آپ کو نیند کی طرف وہ برین خود ہی لے جائے گا، کیونکہ آپ کسی خیال کو روک نہیں رہے. ہم اصل میں ایک خیال کو روک لیتے ہیں. مثلا اب وہ خیال آیا نا کہ میری بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، اب یہ خیال آیا، آپ نے سے روک لیا، کیوں نہیں ہو رہا، بڑی ہو گئی، کتنا وقت گزر گیا، وہ بھی آئے تو چلے گئے، یہ بھی آئے تو چلے گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اس خیال کو روکا کیوں؟ آپ نے اسے جانے دینا. یہ بہت بڑا ٹوٹکا ہے. جن کو یہ سمجھ آ جائے وہ نیند میں بڑی تیزی سے چلے جاتے ہیں. ہم روک کے تو اس کے اوپر جب سوچیں گے اس کو بار بار، ساتھ ہی وہ فلو اکٹھا ہو جائے گا اور آپ کا برین درد کرنا شروع ہو جائے گا، آپ کے یہاں کن پٹیوں میں درد شروع ہو جائے گا، کیونکہ اندر وہ خیالات جمع ہوتے 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 وہ ایک وقت آتا ہے کہ برین اوور فلو کر جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار کیا میں کروں تیرا، تو آگے جانے نہیں دے رہا اس کو. اب میں تو تیرا تابع ہوں، جو تو کہے گا وہی ہوگا. لہذا دماغ آپ کا وہی پہ بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کو لگتا ہے کہ سر درد سی ہو رہی ہے، پھر کہتے ہیں پیناڈول کی دل پڑی ہوئی ہے. لہذا اٹھ کے آپ کیوں آپ فلو کو روک رہے ہیں. آپ اسے جانو، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی اور پھر آپ تسلی کر جائیں گے، نیند جلدی جائے گی. دوسرا اس کا یہ ٹوٹکا ہوتا ہے کہ نیند کو ویلکم کیا جاتا ہے. جیسے کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے نا تو اسے آپ ویلکم کرتے ہیں، تو نیند کو ویلکم کہا جاتا ہے. ویلکم مطلب کہ آپ ایسی انوائرمنٹ بناتے ہیں جیسے کوئی آ رہا ہے. جیسے دیکھیں جب آپ برتھ ڈے ہوتی ہے تو کچھ انوائرمنٹ ہوتی ہے اس کی، کہ آپ اس میں بلونز لگاتے ہیں، اس میں آپ پھولوں کی پتیاں ہوتی ہیں اور اس میں سجاوٹ کی جا رہی ہے، کیوں؟ وہ برتھ ڈے کا وقت ہوا ہے. ویسے نیند کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس انوائرمنٹ کو بنائیے کہ نیند آ رہی ہے تو اس کو آنے دکھانے کے لیے ویلکم کیجیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ویلکم مطلب کہ موبائل دور کر دیجیے، ہلکی لائٹ کیجیے اور کپڑے ڈھیلے پہنیے اور بالکل ایزی سا انداز بنائیے، اور جہاں کوئی شور نہ ہو، دور تک کوئی آواز نہ آئے، ایسا ماحول بنائیے کہ نیند آ رہی. اب آپ لائٹیں آن کر کے بچے رو رہے ہیں، ادھر سے ٹی وی چل رہا ہے اور آپ سونے جا رہے ہیں، تو ایسے تو نہیں سو پائیں گے آپ. یا آپ کا انوائرمنٹ ہے نیند والا. تو آنے کے لیے اس کو استقبال کیجیے اس کا کہ ایک آ رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا جو خیال ہے، اس سے بھی نیند تیزی سے آتی ہے.
اور تیسرا بڑا خاص حال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں تو ایک بہت بڑی دعا ہے قرآن نے، اور وہ بہت بڑی دعا ہے، اسے اگر آپ صحیح طریقے سے سمجھ کے اندر سے اس کی حقیقت جان کے پڑھ لیں گے نا تو آپ کی واقعی رات آرام والی بنے گی، اور وہ یہ ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا ہر کام اللہ کے حوالے یہ جب آپ اندر سے کہہ دیتے ہیں کہ میرا ہر کام اللہ کے حوالے، تو آپ یوں فیل کریں گے جیسے آپ ہلکے پھلکے ہو، بھائی جس کام کی ٹینشن سے نیند نہیں آ رہی اس کو کس کے حوالے کر دیا بولو، اس کے اللہ کے حوالے کر دیا، بھائی میرا ہر کام اللہ کے ہو گئے، نہیں ساتھ ہی سو جاتے ہیں آپ، کیوں؟ آپ کو تسلی سی ہو گئی ہے کہ میں نے بھائی کسی کو پکڑا دیا، وہ ٹینشن دماغ سے ریلیز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ نہیں سو پا رہے، آپ اللہ کو دے دیتے ہیں، مولا تو جانے میرا سارا کام تیرے حوالے، تو نہ ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، نہ ہم نیند کے لیے کوئی انتظام کرتے ہیں، نہ کوئی ایسا ماحول بناتے ہیں، نہ کوئی ایسا کوئی ہمارا ذہن ہوتا ہے، نہ ہم خیالات کے فلو کو روکتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نیند نہیں آتی ہمیں، سارا سر سے رات جاگ جا کے پنکھے کو دیکھتے رہتے ہیں، کتنے چکر لگ گئے پنکھا پکا، کتنے چکر ہو گئے، سارا سوچتے ہیں تارے گنتے ہیں۔ تو ایسے انداز جو بنائے گا اس کے لیے پھر باتیں مشکل ہو جاتی ہیں، اس لیے میں نے دیکھا جوانی میں لوگ بوڑھے ہو جاتے، بچے اٹھا دو تو جوانیوں میں ہی میں نے دیکھا لوگ بوڑھے ہو جاتے۔ کیوں؟ وہ مطلب راتوں کی نیندیں کر کر کے ان کو ضائع کر کر کے چہروں کے اوپر وہ تازگی، وہ چہروں کی ایک ہوتی ہے جو اس عمر میں ہونی چاہیے کو، میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں آج کل کی ساری نوجوان نسل بیٹھی ہوئی ہے، گھر کو اتنے اتنے ہلکے پڑے ہوئے، میں یار تیری یہ عمر ہے 22-23 سال کی، یار اس عمر میں تو چہروں کے اوپر جو ہے لالی ہوتی ہے یار، اور تیرے ہی لگ رہا ہے تجھے پولیو ہوا ہوا، قدر عجیب تیرا چہرہ ہے، کیا بتاؤں وصول صاحب، بس کیا کریں، دکھ ہی بڑے ہیں ان کو 22-23 سال میں اتنے دکھ ہے تو 40 سالوں میں تمہارا بنے گا کیا خاتم ہو، اس لیے ہماری ایج کم ہو گئی، ہماری عمریں کم ہو گئی ہیں، ہمارے دور میں عمریں تھوڑی ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے جو ہے وہ رونے ڈپے ہی ختم نہیں ہونے، نیندیں ختم نہیں ہونی، کیا کریں، اللہ اس سے محفوظ کر، اس سے اللہ محفوظ کر دے، اور ہمیں اس عظیم بات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ قرآن جب کسی بات کو بیان کرتا ہے تو بہت بڑی بات ہے، اللہ یہ تو ایک سادی سی بات ہی وجعل اللیل سکنا، ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا، اور آپ آگے گزر بھی، آپ گزر کیوں جا رہے ہیں، اس وقت سوئے گا مجھ سے، اس آرام کے لیے بنایا تو کیسے بنایا، یہی وہ آرام ہے جو تمہیں واقعی اللہ دینا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے اتنا بڑا انتظام کیا تمہارے لیے، دیکھو نا، اندازہ کریں رات کو کرنے کے لیے اللہ کو کتنے انتظام کرنے پڑتے ہیں، اور کہو نا سبحان اللہ، سوچو نا، ایک فیکٹری کی ایک جو 10 کنال پہ ہے اس کی ذرا ساری لائٹیں بند کرنے چلو، آدھا گھنٹہ تمہیں لائٹیں بند کرتے ہوئے لگے گا، تھک جاؤ گے، تب جا کے لائٹیں بند ہوگی، اور اس میں یار اللہ میں اکیلے کام میں پھنس گیا، تم روزانہ کا لائٹیں بند کرنی پڑیں گی، ہاں جی روزانہ تمہیں جانا ہے نا لائٹیں بند کرنی، ذرا کرو ذرا آدھے گھنٹے تمہارے لگ، اللہ روز رات تمہارے لیے، کیسی اس کی یہ تمہارے ساتھ محبت ہے کہ وہ پورا انتظام کرتا ہے رات کرنے کا، سورج کی کیا مجال ہے کہ رات 2 بجے اٹھ کے ظاہر ہو جائے، چاند کی کیا مجال ہے کہ اپنی روشنی کو ایک خاص حد سے زیادہ کرے کہ لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنو، جو ستاروں کی کیا مجال ہے قریب آ جائیں اور تیز روشنی سے لوگوں کو رات کا آرام ان کا خلل ڈالیں، اللہ سارے نظام بدل دیتا ہے کہ میرے بندے نیند میں چلے جائیں، آرام میں چلے، اور بندہ صاحب پھر رہے ہیں بازاروں، بندہ کہنا مولا تو کرتا رہا انتظام، مجھے تیرے انتظام کی کوئی لوڑ نہیں، میں ایسا ہی رہنا، تو پھر اللہ کو شدید اس پہ شدید اس بات پہ جلا آ رہا تھا کہ میرا میں نے یار تمہارے لیے اتنا کچھ، تو تمہیں ذرا حیا نہیں آ رہی، تم میری اس اتنے بڑے نظام کو چیلنج کر رہے ہو، ہم اتنا بڑا سسٹم کھڑا کیا ہوا، اور تم کہتے نہیں مجھے ضرورت ہے، تم جاگتے پھرتے، یہ جو روٹین ہے اس سے پھر ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کا عوض ہمیں اپنا جسم دینا پڑتا ہے، اپنے جسم کے اعضاء فیل ہونے کی شکل میں دینے پڑتے ہیں، پتہ نہیں شاید یہی بات کرنی تھی، مجھے کل پرسوں میں نے کلپ شیئر کیا صحت مند رہنے کا راز، پتہ نہیں آپ نے سنا کہ نہیں، تو وہ پتہ نہیں اسی لیے تھا کہ ابھی آج میں نے اس موضوع پہ بات کری، اس میں وہی بات ہے نا کہ
یہ اس کا تعلق آپ کی ایک ایک جو ہے وہ جسم کی نس کا تعلق، اس برین کی نس کا تعلق جسم کے ہر عضو کے ساتھ۔ اب جو آپ جاگیں گے تو یہ نسیں آپس میں فلکچویٹ کرتی ہیں، کیونکہ وہ برین کے سونے کا ٹائم تھا، آپ اسے نہیں دے رہے تو وہ فلکچویٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ وہاں پہ آرڈر ہو رہا ہے سو جاؤ سو جاؤ، آپ اسے آرڈر کر رہے ہیں جاگو جاگو جاگو، تو وہ الٹا چلتا ہے۔ جب فلکچویٹ ہوتی ہیں تو ایک وقت آتا ہے جب سال 2 سال کی روٹین 3 سال 4 سال چلتی ہے تو پھر وہ تاریں آپس میں لگ کے شارٹ ہونا شروع ہوتی ہے، اور پھر صبح خبر آتی ہے کہ جی وہ تو گردے فیل ہو، پھر خبر آتی ہے وہ جی رات کو دل میں پین شروع ہو گئی تھی، کیوں؟ وہ ہارٹ اٹیک ہو، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی وہ وین ہے جو برین کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، وہ مسلسل جاگ جاگ کے اپنا کام چھوڑ دی۔ تو کیا کریں اور کس طرح تمہیں سمجھا، کیا کریں؟ اور تمہارے اوپر کوئی ڈنڈے والا اور گن والا مقرر کرے سو جا، یہ تم نے کرنا بھائی۔ اللہ اس پہ توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا والشمس والقمر حسبانا، اور بنایا ہم نے سورج اور چاند کو حساب کے لیے۔ میرے کہو سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات ہے یہ۔ اللہ فرما رہا ہے زیادہ پریشان نہیں ہونا، یہ سورج اور چاند بولیے حساب کے لیے، یہ ہم نے حساب کے لیے بنائے ہیں، اور ہم نے اس کو اسی طرح تخلیق کیا ہے کہ جو سورج جو ہے وہ اپنی حرکت کرتا ہے، اسی طرح زمین پہ موسم بدلتے ہیں، پہلے گرمی آئے گی، پھر سردی آئے گی، بہار آئے گی، خزاں آئے گی، ان سب کا تعلق سورج کی حرکت کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی بولو جو سورج حرکت کر رہا ہے تو ہی ہم حساب لگاتے ہیں کہ کتنے دن گرمی کے رہ گئے اور کتنے دن سردی کے رہ گئے، کتنے دن کے لیے بہار ہے، کتنے دن کے لیے خزاں ہے، تو یہ حساب سورج کے ساتھ جڑا ہوا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ والشمس، ہم نے سورج کو حساب کے لیے بنایا، والقمر، اور یہ بھی حساب کے لیے، اسی طرح چاند کی حرکت بھی اس کو بھی حساب کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ جو ہے وہ 14ویں کا چاند ہو تو کیا ہوتا ہے، 12ویں کا چاند ہو تو کیا ہوتا ہے، آخری دنوں کا چاند کیا کرتا ہے، پہلے دنوں کا چاند سے کیا ہوتا ہے، مد و جزر ہوتا ہے، سمندر کی اٹھان زیادہ ہوتی ہے، تو یہ حساب ہے سارے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان دونوں کو حساب کے لیے بنایا، ساری کا تقدیر العزیز سے بنایا، یعنی یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہوا سب سے زبردست، سب کچھ جاننے والے کا، یہ اس کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جو سب سے زبردست ہے، بلکہ سبحان اللہ، اللہ نے اپنے آپ کو زبردست کہا، اور سب کچھ جاننے والا، سب کچھ جاننے والا بھی ہوگی، اور اسے پتا ہے کہ میرے بندوں کا آرام سکون کس چیز میں، لہذا میں نے یہ سارا کچھ خود مقرر کیا ہوا ہے، اب میری کوئی چیز اپنی جگہ سے ہل جائے، قیامت تک ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور آج سورج کو کروڑوں سال بیت چکے، زمین کے نظام کو بنے ہوئے اربوں سالوں کا وقت ہو چکا، کبھی بھی یہ نظام چینج نہیں اور نہ کبھی ہو۔ دنیا میں انسان آتے رہے ہیں، آ رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں، پھر مر رہے ہیں، پھر زندہ ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا نظام وہی، ہوائیں اسی طرح چلیں گی، سورج مشرق سے طلوع ہوگا، مغرب میں غروب ہوگا، اور پھر خزاں آئے گی، بہار آئے گی، پھر سردی گرمی سب اپنے وقت میں آئیں گی، کسی کا کوئی وجود، کوئی انداز بدلنے والا نہیں، کیونکہ یہ سب سے زبردست نے مقرر کر، کوئی اسے چینج نہیں کر سکتا۔ جب آپ ان حقیقتوں کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کی اس ربوبیت کے آگے جب سجدہ کریں تو مزہ آئے۔ اب جب آپ ان چیزوں کو جان کے سجدہ کریں گے نا تو سجدے کے مزے آتے، پھر آپ کا سجدہ وہ سبحان ربی الاعلیٰ تک نہیں ہوگا، بولو، پھر سجدہ اس سے آگے نکلے گا، اس سے نیکسٹ لیول پہ سجدہ جائے گا، کیوں؟ آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ چلے گا، اچھا میرا رب کیا کمال ہے، میرا رب کیسی زبردست ذات ہے، اب اس کو سجدہ کرنے کا دل چاہے گا، اب رکوع لمبا ہو جائے گا، اب سجدہ لمبا ہو جائے گا، اب تھوڑا سا ذرا آپ مزید کریں گے، یار صرف سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھنا چاہ رہی، میں مزید کچھ اور بھی ساتھ ساتھ اللہ کے آگے سجدہ کریں، میرا رب بہت عظیم ہے۔ تو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گفتگو کی گئی ہے، اللہ اس پہ ہم سب کی برکتوں کے دروازے کھولے اور ہمیں واقعتاً اس نظیم نظام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔